آیت اللہ خامنائی، ان کا قتل بھی 12 روزہ جنگ کے دوران ہمارے اہداف کا سب سے اہم حصہ تھا، لیکن وہ زیر زمین بہت گہرائی میں جا چکے تھے۔ آیت اللہ خامنائی کے ایک ویڈیو بیان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے بار بار جنگ کے دوران یہی کہا کہ ہم کفر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ہیں، اس الزام میں متعدد افراد کو تختہ دار پر بھی لٹکا دیا گیا ہے۔ CIA کے سربراہ کہتے ہیں کہ امریکی حملوں میں ایران کی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے کوششیں اس ٹائم تیز کر دی گئی ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل، میں ثنا کیوان۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے ایک اور عجیب و غریب بیان نے مجھے تو کم از کم حیران کر دیا ہے۔ اب آپ یہ بیان سنیے اور اس کے بعد خود اندازہ لگا لیجئے کہ آخر اسرائیل کس حد تک پشیمان ہے۔ جو کچھ اس نے کیا اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی خاطر، وہ اس کو مل تو نہیں سکا، لیکن ہاں ہزیمت اور پریشانی اور پوری دنیا کے سامنے ذلت ضرور اٹھانی پڑی ہے۔ اب اسرائیلی وزیر دفاع پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایرانی رہبر اعلیٰ جو کہ آیت اللہ خامنائی ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ زیر زمین بہت گہرائی میں جا چکے تھے۔ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایسے موقع پر اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا، جب آیت اللہ خامنائی کے ایک ویڈیو بیان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، جس میں آیت اللہ خامنائی نے نہ صرف اپنی قوم کو مبارکباد دی کہ ہم جنگ جیتے ہیں، اور آیت اللہ خامنائی نے بار بار جنگ کے دوران یہی کہا کہ ہم کفر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ اچھا، اب تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ اسرائیلی وزیر دفاع کی ہمارے سامنے آئی ہے، وہ ایسے وقت میں آئی ہے جب حکام کے مطابق جو ایرانی سیکیورٹی سروسز ہیں، وہ اسرائیلی ایجنٹس کو بڑے پیمانے پر پکڑ رہے ہیں۔ ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مسلسل ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک بلڈنگ کے اندر آپ یقین نہیں کریں گے کہ قریباً 60 کے قریب اسرائیلی ایجنٹس جو موساد کے لیے کام کرتے تھے موجود تھے۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر نہ صرف چھاپا مارا، بلکہ فوری طور پر ان کو اپنے حراست میں لینے کے بعد کتنوں کو تو اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا، کیونکہ ایران اتنا سا بھی رسک نہیں لے سکتا۔ جو سچویشن اس ٹائم ایران کے اندر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل خاموش بیٹھے گا؟ اسرائیل کو جتنی پریشانی، جتنی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے امریکہ کے اٹیک کے باوجود، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل پھر اٹیک نہیں کرے گا ایران پر؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آج بھی خون کے پیاسے ہیں آیت اللہ خامنائی کے، اور چپے چپے پر اس ٹائم جاسوس موجود ہیں ایران میں، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ایران کے رہائشی ہیں، میری ان سے پرسنلی بات ہوئی ہے کتنے لوگوں سے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہر ایک جگہ پر بار بار چیکنگ ہو رہی ہے، بار بار ہم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں پر بہت الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے ہر طرح کا، اور ہر جگہ ہمیں ہر چپے پہ وہاں پر سوال کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، ID کارڈز دیکھے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ جبکہ ایرانی حکام یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ہیں، اس الزام میں متعدد افراد کو تختہ دار پر بھی لٹکا دیا گیا ہے، اس دنیا سے فارغ کر دیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس ضمن میں گرفتاریوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں صاف ظاہر کر دیا ہے کہ امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے کوئی بھی اہم مقصد حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہا ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ آیت اللہ خامنائی کا اس طرح سے سامنے آ جانا، جو وہ کتنے دن سے انڈر گراؤنڈ تھے جنگ کے اور حالات کے پیش نظر، اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس ٹائم پر ایک خبر سامنے آتی کہ آیت اللہ خامنائی کو بھی ٹارگٹ کر دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور خوش قسمتی سے آیت اللہ خامنائی آج ہم سب کے بیچ موجود ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے نہ ڈر فیصلے کیے ہیں، بہادری کی مثال انہوں نے قائم کی، انہوں نے کسی بھی صورت ڈیل کرنے سے انکار کیا، گھٹنے ٹیکنے سے انکار کیا، یہ ان کا بہترین فیصلہ تھا، اور آج اس فیصلے کی قیمت اس اسرائیل اور امریکہ کو چکانی پڑ رہی ہے۔ CIA کے سربراہ کہتے ہیں کہ امریکی حملوں میں ایران کی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ CIA کا موقف ہے، اور اسے کئی برس ہم نے پیچھے دھکیل دیا ہے، تاہم انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کے مکمل خاتمے کے متعلق کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا۔ میں بات کر رہی ہوں نتنز کی، اصفہان کی اور فورڈو کی، جن 3 جوہری تنصیبات پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، ان کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا گیا، یہ دعویٰ تو CIA بھی کر رہی ہے۔
اور ایران کی طرف سے بھی یہی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ہم نے امریکہ کے حملے کے فوراً بعد اس طرح کی فوٹیج دیکھی ہیں جس میں فورڈو کے کچھ ہی قریب کے فاصلے پر گاڑیاں بھی رواں دواں ہیں، لوگ وہاں موجود ہیں۔ اگر وہاں ذرا سا بھی نقصان ہوتا تو کیا عام زندگیاں وہاں پر اس طرح سے چہل قدمی کر رہی ہوتی؟ وہاں دور دور تک بھی انسان کا سانس لینا مشکل ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ثالثوں کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کے لیے کوششیں اس ٹائم تیز کر دی گئی ہیں۔ اچھا، ایک اسرائیلی عہدیدار نے اخبار کو بتایا ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات میں کسی قسم کی کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے جمعرات کو مختلف انٹرویوز دیے ہیں جس میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو ایران کے رہبر اعلیٰ ہیں آیت اللہ خامنئی، ان کا قتل بھی 12 روزہ جنگ کے دوران ہمارے اہداف کا سب سے اہم حصہ تھا، لیکن انڈر گراؤنڈ جانے کے باعث وہ بچ نکلے اور ہم ناکام ہو گئے۔ آپ خود بتائیے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ اسرائیلی وزیر دفاع کی طرف سے سامنے آنا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسرائیل ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے؟ جب پہلے ہی سیز فائر ہو چکا اور امریکہ نے دونوں ممالک میں جنگ بندی کرا دی، تو ایسے میں اسرائیل کے وزیر دفاع کا اتنی زحمت کرنی پڑی ان کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی؟ کیونکہ ایران اس ٹائم پوری دنیا کو بتا چکا ہے کہ ایران جیت گیا، اور آیت اللہ خامنئی نے جب اس کی مبارکباد دی ہے تو اسرائیل کو برداشت تھوڑی ہوگا۔ اسرائیلی سرکاری ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر خامنئی ہماری نظروں میں ہوتے تو ہم انہیں بھی قتل کر چکے ہوتے، لیکن وہ بہت گہرائی میں تھے، اسی لیے ہمارے ہاتھوں سے بچ گئے، اور اپنے کمانڈرز سے تمام رابطے منقطع کر چکے تھے آیت اللہ خامنئی، جس کے بعد ان پر حملہ حقیقت پسندانہ نہیں رہا تھا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہفتے تک آیت اللہ خامنئی تو منظر عام پر تھے، لیکن اس کے بعد آیت اللہ خامنئی کسی محفوظ جگہ پر چلے گئے تھے جہاں پر بالکل ان کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا، کسی سے ان کا رابطہ نہیں تھا، اور بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ آیت اللہ خامنئی نے اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے لمحے میں کچھ بھی بری خبر ہمارے سامنے آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ خدا کی تدبیر کچھ اور کہہ رہی تھی، اور بہترین ہوا جو بھی ہوا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا تھا کہ جنگ کے دوران ہم نے انہیں بہت ڈھونڈا، یہ بھی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کا ہدف رجیم چینج نہیں بلکہ ایرانی قیادت کو غیر مستحکم کرنا تھا اور تنازع کے درمیان دباؤ بڑھانا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جنگ کے دوران ایرانی عوام کو رجیم چینج کے لیے بار بار کہتے رہے ہیں، یعنی کہ جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، ایک جھوٹ کے بعد ایک اور جھوٹ۔ رجیم چینج ان کا مقصد نہیں تھا، تو جناب یہ رجیم چینج کی باتیں تو ہم بار بار امریکہ اور اسرائیل کے منہ سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایران میں جو انقلاب آ گیا تھا آیت اللہ خامنئی کے بعد، اس انقلاب سے بیسیکلی یہ جنگ تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو پھر یاد کرا دوں کہ اسرائیل کی جانب سے اس 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی فوجی قیادت کو بھی اور جوہری سائنسدانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایران کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، لیکن پھر بھی اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے اور پوری دنیا کے لیے مثال قائم کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کا ایک اسرائیلی منصوبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو دیتی ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اسرائیل کو ایران پر اٹیک نہ کرنے کے حوالے سے بھی تنبیہ کر رہے تھے، لیکن کیا کیا اسرائیل نے تو نہیں سنا۔ اسرائیل کے لیے امریکہ کی یہ سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ نہیں تھی، ٹھیک اسی طرح جس طرح اسرائیل کے لیے یہ سٹیٹمنٹ بھی امپورٹنٹ نہیں تھی کہ آیت اللہ خامنئی کو اسرائیل ٹارگٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ کتنی امپورٹنٹ تھی، یا دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھی؟ لیکن اصل میں تو ٹرمپ ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، ٹرمپ نے ہی نتن یاہو کو سپورٹ کیا۔ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ خامنئی کہاں چھپے ہیں، لیکن ہم انہیں ہلاک نہیں کر رہے، فی الحال نہیں کر رہے۔ اگر ان کو معلوم تھا اور اسرائیل کو معلوم نہیں تھا تو یہ ایک اور سب سے بڑا جھوٹ ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک اور سب سے بڑا یو ٹرن۔ اب بوکھلاہٹ کا شکار ہے اسرائیل بھی، امریکہ بھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پوری دنیا کے سامنے ہم نے جنگ ہاری تو ہاری کیسے، ہم تو سپر پاورز، ہم سے کوئی ملک بچ کے جائے تو جائے کیسے؟ کیونکہ تاریخ تو گواہ ہے نا، عراق کا جو حال کیا، شام کا حال کیا، غزہ فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو یہی تو حال کرنا چاہ رہے تھے ایران کا، لیکن ایران کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایران نے تو ساری کی ساری کایا پلٹ کے رکھ دی، اور ایران نے ان کو وہ ناکو چنے چبوائے کہ آنے والے ٹائم میں یہ مزید سخت ہو کر کھڑے ہوں گے۔
ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے اسرائیلی وزیر دفاع کی، جب ان سے پوچھا گیا کہ اسرائیل نے خامنائی کو ہدف بنانے سے قبل کیا امریکہ سے پوچھا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان چیزوں میں اجازت لینے کی ضروری نہیں سمجھتے۔ سوچیں ابھی میں نے آپ کو اس بات کا سٹیٹمنٹ کا خلاصہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر کہہ رہے ہیں کہ خامنائی کو اٹیک نہیں کر سکتا اسرائیل، تو کتنی حقیقت تھی اس میں۔ انہوں نے خامنائی کو تجویز دی کہ وہ چھپے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں انہیں یہ تجویز نہیں دوں گا کہ وہ اب سکون سے رہ سکتے ہیں، انہیں حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ سے سیکھنا چاہیے۔ سوچئے یہ کتنی بھیانک سٹیٹمنٹ ہے کسی کے لیے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ نئے سرے سے مذاکرات کے لیے کوئی بھی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ ہم مذاکرات کا فیصلہ ملکی مفادات کی بنیاد پر کریں گے، خالص جذبات کی بنیاد پر نہیں، چاہے وہ مذاکرات کے دوران ہم پر حملہ کیوں نہ کر لیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر اندرونی طور پر بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک امریکہ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی معاہدہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ صاف کہوں تو امریکہ کو مذاکرات میں یورپ کی موجودگی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ یورپ کو امریکہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات سے باہر رکھا گیا تھا اور امریکی دراصل یہی چاہتے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپ کسی طرح سے مذاکرات میں داخل ہونا چاہتا ہے اور ہمیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نظر نہیں آتا کہ ٹھیک ہے، اگر یورپ مذاکرات میں شامل ہونا چاہے تو امریکہ کو ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ پارلیمان نے جوہری پروگرام پر IAEA تعاون کا راستہ مکمل طور پر بند نہیں کیا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو معطل کرنے کے بارے میں پارلیمنٹ کی قرارداد پر عباس عراقچی نے کہا کہ اس قانون نے راستے کو مکمل طور پر بند نہیں کیا اور اسے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ رافیل گروسی کی تیار کردہ رپورٹ نے مغربی ممالک کے فیصلے کی راہیں ہموار کی اور ہماری رائے میں اس نے ایران پر حملے کی راہیں ہموار کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ ہماری رائے میں رافیل گروسی نے ایک ایماندارانہ رپورٹ نہیں دی اور جان بوجھ کر 20-25 سال پرانا ایک مدعا اٹھا دیا۔ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی قانون کے نقطۂ نظر سے جوہری تنصیبات پر حملہ ناقابل معافی جرم ہے۔ IAEA کے سربراہ کو ذاتی طور پر اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اسرائیل پھر کوئی چالاکی کرے گا، ایران اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، یا پھر آنے والے ٹائم میں ایران مزید محتاط ہو جائے گا اور جتنے بھی جاسوس موساد اسرائیل کے ایران میں موجود ہیں ان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوتا نظر آئے گا۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔